سبز گنبد والے منظور دعا کرنا کہ جب وقت رضا آئے آقا دیدار عطا کرنا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کبلی میں چھپا لینا آتا ہے انہیں صابر، ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت رضا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے، اور اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر، ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت رضا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری عطا کرنا. مجرم ہوں زمانے کا، محشر میں برہم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں
میں چھپا لینا، مجرم ہوں زمانے کا۔ جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات نور سحر۔ ناظرین کرام، آج کی جو سحر ہے بڑی غمگین ہے، کیونکہ ایک ایسا نام، ایک قوالی کا ایسا باب جو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا، لیکن آج تک ان کی آوازیں ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہیں، لیکن وہ خلا کبھی پوری ہو نہیں سکتی۔ شہید امجد صابری کو آج ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے وہی کلام سنا کہ امجد بھائی کا وہ آخری کلام تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ کل افطار میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ امجد بھائی ایک نجی چینل پر موجود تھے، اور جس طرح سے ابھی ثروت آپا انٹر ہوئی، اسی طرح سے امجد بھائی اس نشریات میں آتے ہیں، اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ اور امجد بھائی نے اس دن جب یہ کلام پڑھا تو دل سے پڑھا، اور ان کے آنسو رو رو کے انہوں نے یہ کلام پڑھا، اور یہ کلام انہی سے منسوب ہو کے رہ گیا۔ کیا پتا تھا کہ ہم ہر سال جب بھی 16 رمضان آئے گا ہم یہ کلام پڑھ کے امجد صابری کو یاد کریں گے۔ ناظرین کرام، شہید امجد صابری ایک ایسے انسان تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ محبت، بھائی چارگی کو فروغ دیا۔ آپ کئی گھروں کی کفالت بھی کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ محبت، پیار، کوئی بھی ان کے گھر پہ جاتا ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری رہتا، اور اتنی محبت، اتنا پیار۔ اس وقت نور مجسم نعت کونسل کا چوتھا سال تھا میرا، میں جب ان کو انوائٹ کرنے کے لیے گھر گیا تو یار چلے جائیں گے ابرار، پہلے کچھ کھا تو لو، بنا کھائے پیے جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہم امجد صابری کے حوالے سے تو بات کریں گے ہی، لیکن ایک ٹاپک آج ہمارا اور بھی ہے۔ ایک تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کیونکہ کل ہم گفتگو نہیں کر پائے تھے، رش اتنا تھا، پروردگار کا کرم ہے کہ ہماری نشریات کو اللہ پاک نے بڑی عزتیں عطا کی۔ اور دوسرا، ماں باپ تو اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ماں باپ بھی کبھی کبھی ان کی حق تلفی کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ جوان بیٹی بھی ہوتی ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود شادیاں کر کے اپنے بچوں کا حق دبا لیتے ہیں۔ تو آج ہم اولاد کے حقوق پہ بھی بات کریں گے۔ میں چلتا ہوں اپنے پینل کی جانب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور کم عرصے میں پروردگار نے ان کو وہ نام، وہ بلندیاں عطا کی ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کی جیت اور ان کے کلام کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ یہ ہر بات حوالے سے کرتے ہیں، اور ایسے ایسے حوالے پیش کرتے ہیں کہ فتوے کا تو نام و نشان ہی نہیں رہتا۔ جناب مفتی علامہ زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم علامہ السلام۔ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بہت فضل ہے، الحمدللہ۔ شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام، جیسے کہ آپ نے آغاز ہی میں دیکھا، ایک خوبصورت کلام سے ہم نے اپنی نشریات کا آغاز کیا۔ جناب سعد اللہ فیروزی، جو کہ تمام دنوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں ذکر سرکار سے، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ کیسے ہیں سعد بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ۔ ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام، میرا بھائی جو کہ مجھے یکم محرم سے ہی، یکم رمضان سے ہی لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ کی ٹرانزیشن میں ایک نعت خوانی جس کی کمی ہے
وہ کیوں ہے؟ تو میں نے جیسے کہ یکم رمضان کو بھی بتایا کہ طارق اسماعیل بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان منقبت خوان آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں عطیہ تعزیت پیش کروں گا، ہم نے سب نے آپ کے گھر پہ تشریف لانا تھا کیونکہ رمضان کی ٹرانزیشن کی وجہ سے افطار اور سحر کی ذمہ داری تھی، آپ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی والدہ کا جو آپ کو غم ملا کوئی بھی اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو میں دست بستہ ہو کے آپ سے معافی بھی طلب کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ کیا کہیں گے طارق بھائی؟ بس برار بھائی کیا کہوں، ہر چیز کے پیچھے میری والدہ کا ہاتھ تھا۔ آج میں اس مقام پہ ہوں تو یہ بھی میری والدہ کا بڑا دعا ہے میرے پیچھے۔ ماں میں کوئی بھی پروگرام ہوتا تھا تو میں یہ ذہن بنا کے جاتا تھا کہ یہ پروگرام کر کے آؤں گا اور میں والدہ کو دکھاؤں گا۔ اب وہ دیکھنے والا کوئی نہیں رہا پیچھے، میری ہمتیں بالکل ٹوٹ چکی ہیں۔ اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ نہیں آمین۔ میں چلتا ہوں اپنے پینل کی اگلی آواز کی جانب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، محترم جناب شاہد قادری گولڈ میڈلسٹ، آپ کو بھی آج کی نشریات میں خوش آمدید کہوں گا شاہد بھائی۔ اور جیسے کہ ماں تو ماں ہے، ماں کا نعم البدل تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا تو میں اس ٹائم حیدرآباد میں تھا تو مجھے فون کیا گیا میرے چھوٹے بھائی نے کہ بھائی امی، میں نے کیا کہہ رہے ہو؟ تو تلک چوڑی پہ پروگرام ہو رہا تھا، وہاں سے میں نکل کر کے صبح فجر کے اندر پہلی گاڑی جو آتی ہے نا وہاں سے چلتی، پہلی گاڑی پکڑ کے سیدھا والدہ کے گھر پر آیا۔ شاہد بھائی وہ پہلے سے بیمار تھیں؟ ہاں بیمار تھی تھوڑی، لیکن بہرحال اللہ کو تھوڑا دور کرنا تھا مجھے، تو میں دور چلا گیا۔ اور جب میں وہاں سے واپسی آیا ہوں تو والدہ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی انتظار کے اندر۔ اور جب میں پہنچا ہوں آنکھیں بند ہو تو آنکھیں میری والدہ کی مطلب کھلی ہوئی تھی، وہ بند ہوئی ہیں آنکھیں۔ گئی۔ تو آپ یقین نہیں مانیں گی نہیں کہ نہیں میری جو کیفیت ہوئی تھی یہ میں جانتا ہوں۔ آپ ماحول چینج کر رہے ہیں، یقین کریں ماں کا تو نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں۔ ہم لوگ اولاد ہے نا، ہم اپنی ماں سے، ماں کیا چاہتی ہے؟ ماں کچھ نہیں چاہتی سوائے آپ کے وقت کے۔ میں سب سے یہ کہتا ہوں جو آج کل کے نوجوان ہیں، وہ بہن ہو یا بیٹی آپا، میں بس صرف یہ کہتا ہوں یار ماں کے پاس آ کے چند گھڑی بیٹھ جایا کرے۔ ماں کچھ نہیں چاہتی، ماں چاہتی ہے کہ میری اولاد صرف آ کے مجھ سے پوچھ لے کہ میں زندہ ہوں۔ لیکن آج کل تو لوگ انتظار کرتے ہیں بیوی آ جانے کے بعد۔ کیا ہم اتنے بدبخت ہو چکے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں خدا کی اور اپنی نماز سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ ماں سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سروت آپا ہمیں جوائن کر چکی ہے، سروت آپا کی آنکھوں کے آنسو۔ آپا خود ایک ماں ہے، لیکن آپا جو آپ کی والدہ ہوں گی آج آپ کو یاد تو آتی ہوگی، کیونکہ آپ کی اولاد کہیں نہ کہیں، دیکھیں آپا کی اولاد فرما بردار ہے، سب کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، لیکن جو پیار آپ کو اپنی والدہ سے ہو سکتا ہے، لیکن آج کل کی اولاد وہ پیار ماں باپ سے نہیں کر رہی۔ آپا یہ کڑوا سچ ہے۔ دیکھیں اولاد اس طریقے سے والدین کو پیار کر ہی نہیں سکتی، اس طریقے سے والدین ہم سے کر سکتے ہیں، اور یہ قانون قدرت ہے، اصول فطرت ہے۔ لیکن اولاد کو بھی اپنے حقوق ادا کرنے چاہیے اور والدین کو بھی اپنے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ اور آج آپ نے امجد صابری کا تذکرہ کیا، یقیناً جو نعت آپ نے پڑھی ہے یقیناً وہ تو امجد صابری اپنے نام سے منسوب کروا گئے۔ آپا تو موجود تھی نا اس ٹرانسمیشن میں؟ نہیں میں اس ٹرانسمیشن میں نہیں تھی، لیکن اس سال افطار کے اندر آپ نے آنا تھا، یعنی افطار ٹرانسمیشن میں بھی ہمارا ساتھ ہوتا تھا اور سحری ٹرانسمیشن میں بھی۔ اس دن ہمارا میں وہاں پہ نہیں گئی تھی، بلکہ میں کسی اور چینل پہ گئی تھی، تو بس وہ بھی میں نے اسکرین پر ہی دیکھا تھا۔ ناظرین کرام بڑا ایک الگ ماحول تھا اس دن، اور واقعی آنسوؤں سے کلام پڑھا گیا تھا۔ سمیہ نور ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ سمیہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کیونکہ آج ہم نے تمام ثنا خوانوں کو ہی مدعو کیا ہے اور علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم نے چاہا کہ کیوں نہ آج ہم ذکر سرکار ہی کریں۔ اور ایک اور آواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، انم فیروزی، کافی عرصے دراز کے بعد آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم انم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ کیسے؟ آپ بھی ماں ہیں اور آپ کی بھی والدہ ہوں گی۔ بالکل۔ جو ابھی ایک ٹاپک چل رہا تھا، کیا لگتا ہے آپ کو ہم ماں باپ کو وہ پیار دے پا رہے ہیں جو ماں باپ چاہتے ہیں؟
صحیح کہا آپ نے، وہ پیار نہیں دے پا رہے ہیں جو حق ہے. بس یہ ہماری ہی لا علمی ہے کہ ہم لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے کہ ماں کی لا علمی نہیں، بدبختی ہے. بدبختی کہیں گے کہ یہ ہمارے نصیب میں اتنی انمول نعمت جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اور حقیقت کہا کہ جب وہ دور ہو جاتے ہیں تو ان کی قدر ہوتی ہے. اچھا علامہ صاحب، کسی سے اچھا ماں کا نافرمان بھی ہوگا نا کوئی، آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ ماں، وہ بولے گا ماں جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن گھر جا کے اپنی ماں کا وہ کیا حال کر رہا ہے. لیکن دوستوں میں بیٹھ کے میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں، ماں جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن گھر جا کے ماں کو دیکھتا تک نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو والد ہے یا والدہ، یہ جنت بھی ہیں، یہ دوزخ بھی ہیں. حضور سے پوچھا گیا، حضور یہ جنت کیسے ہیں اور دوزخ کیسے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جو والدین کی فرم برداری کر گیا گویا کہ وہ جنت حاصل کر گیا، جو ان کو ناراض کر گیا گویا کہ وہ جہنم میں چلا گیا. اور ان کی رضا میرے رب کی رضا ہے، ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ والد کی یا والدہ کی رضامندی جو ہوتی ہے وہ رب کی رضامندی ہوتی ہے. اور والدین جس سے رخ پھیر لیں تو سمجھیں کہ وہ دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد ہے. اور شرعی اصول بھی یہی ہے کہ والدہ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے اور والد کو جنت کا دروازہ بنایا گیا ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، حدیث کے لفظ ہیں باقاعدہ. میرے نبی نے فرمایا کہ جو والد گرامی کا مقام ہے وہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. آپ خوبصورتی دیکھیے، حکمت دیکھیے کہ کہیں پر فرمائے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آپ کو یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ خالی ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کی تابعداری کرے اور باپ کی نافرمانی کرے تو اسلام نے اس بات کو ختم کیا. اسلام نے کہا کہ ماں کی تابعداری کرو گے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ماں کی نوکری کر کے باپ کی نوکری کرو گے تو باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. تو جب ہمارے پاس جنت کی چابی بھی آ جائے گی، جنت کا دروازہ بھی آ جائے گا تو یقینی طور پر ہم کامیاب ہو جائیں گے. ماں ٹاپک کچھ اور تھا لیکن ماحول کچھ اور بن گیا. اولاد بچپن سے لے کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آگے بڑھے، نام روشن کرے، لیکن شادی ہو جاتی ہے. آج کل کا جو المیہ ہے آپا، میں بار بار شادی کا تذکرہ کیوں کرتا ہوں کیونکہ عموماً گھر ٹوٹتا ہی شادی کے بعد ہے. جی جی، بہت کم گھر ہیں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. جو مل کے چلتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آج کل کے اس ماڈرن دور میں جو لڑکی آتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اچھا گھر میں آپا ماں اپنی بیٹی کو ڈانٹ بھی رہی ہے، بیٹی ڈانٹ کھا بھی رہی ہے، صبر بھی کرتی ہے، لیکن اچھا آپ کی ماں تو وہ ہے ہی نہیں. آپ کی والدہ نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، لیکن انہوں نے حوالے کیا آپ کو آپ کے شوہر کے. اصل ماں تو وہ ہے نا. زندگی موت تو وہاں ہے، وہاں سے رخصت ہو کے آپ یہاں آتے ہو. اس کے بعد پھر وہ جو ڈانٹ ہوتی ہے آپ کی ماں کی، اسے بلا کے جب سانس کچھ کہہ دے تو بدتمیزی ہے، برداشت نہیں ہے. ابرار آج شب جمعہ بھی ہے، پروردگار عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور جب ماں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زمانے میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا نوجوان ہے جو حالت اعتذار میں یعنی جانکنی کی کیفیت میں گرفتار ہے، نہ اس کی روح نکلتی ہے نہ اس کو شفا ملتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے اس گھر میں پہنچے، دیکھا کہ بالکل صحیح معاملہ ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے. اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے سامنے ایک محیب صورت نظر آ رہی ہے کہ جس کو دیکھ کر میرے جسم میں لرزہ پیدا ہو رہا ہے، ارتعاش پیدا ہو رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مختصر سی دعا اس کو تعلیم فرمائی، مگر وہ دعا اس کی زبان پر جاری نہ ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھانا چاہا، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین و مرسلین ہیں، مگر اس نوجوان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نوجوان کچھ ایسا گناہگار لگتا ہے کہ میں تاجدار انبیاء رسول ہو کر اس کو کلمہ پڑھا رہا ہوں مگر کلمہ اس کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا ہے. اب جب ارد گرد والوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ نوجوان اپنی ماں کا گناہگار تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا، کہا کہ تم معاف کر دو اپنے بیٹے کو. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بیٹا بہت خودسر تھا، بہت سرکش تھا اور بہت گستاخ تھا،
میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم گھر کے صحن میں لکڑیاں رکھو اور آگ لگاؤ اور اس میں اس نوجوان کو ڈال دو۔ اب ماں کا دل تھا نا پریشان ہو گئی، اس نے کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلا دیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آگ میں جلانے کا انتظام تم کر کے جا رہی ہو، اس لیے کہ اگر اس کو دنیا کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا تو آخرت کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اب ایک جانب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی تھا اور دوسری جانب ماں کا دل بھی تھا۔ اب اس عورت نے معاف کر دیا اپنے بیٹے کو، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ مختصر سی دعا پڑھائی تو وہ دعا اس کی زبان پہ جاری ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ بھی اس کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنے سامنے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے سامنے ایک نہایت خوبصورت شکل نظر آ رہی ہے جو میری جانب گلاب کا پھول بڑھا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ پھول لے کر سونگ لو، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، گفتگو بڑی پیاری چل رہی ہے اور آج کی جو ٹرانسمیشن ہے ہم ٹریبیوٹ دے رہے ہیں شہید امجد صابری کو، اور ماؤں کو بھی یاد کر رہے ہیں، اولاد کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور بات ہو رہی ہے شہید امجد صابری کی اور ماں کی، کیونکہ امجد صابری بھی تو بیٹے تھے نا، اور اسے ذرا رحم نہ آیا مارنے والے کو کہ تو بھی تو کسی کا بیٹا ہے، تو کسی کے بیٹے کو اگر مار رہا ہے بے جرم و خطا، علامہ صاحب کیا سزا ہونی چاہیے اس کی، اور کیا سزا ہوگی روز قیامت؟ دیکھیں جی، قرآن کریم کے اندر باقاعدہ واضح ترین حکم ہے کہ فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک انسانیت کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک شخص کی جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر آپ دیکھیے کہ جان کی اس قدر قیمت بتائی گئی ہے کہ اگر جان پہ آئی ہو تو ناجائز کام کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو حرام دوائی، حرام چیز استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اب آپ کو پتہ ہوگا، سارے دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہوگا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک چیز ہے جس کا پینا حرام ہے، اگر ڈاکٹر طبیب کہہ دے کہ آپ کی زندگی اس کے پینے سے بچ سکتی ہے اور کوئی مستند ڈاکٹر ہے تو پھر اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اگر اسی طرح کوئی آپ کو مارنے پہ تلا ہوا ہے اور آپ کو کہتا ہے میں آپ کی جان لے لوں گا، آپ کلمے کا انکار کرو، آپ کلمے کا انکار کرو، پھر بھی شریعت نے یہ کہا کہ زبان سے انکار کر دو، دل میں اقرار رکھو، اجازت ہے۔ اس کا مطلب جان کی بڑی قیمت ہے، جان کی ایسے جان لے لینا یہ اسلام کے منافی ہے، شریعت کے منافی ہے، قرآن کے منافی ہے۔ اور جو بندہ کسی کی جان لے لیتا ہے، قرآن کہتا ہے من قتل منکم متعمدا، کہ جو تم میں سے کسی ایک کو جان بوجھ کر خواہ میں قتل کر دے تو فرمایا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، کہ اس بدبخت کی جو جزا ہے وہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو اسلام نے بارہا اس بات کا حکم دیا کہ مسلمان، اور اسلام تو ہے اس چیز کا نام کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا بات ہے۔ اب ہم تکلیفیں پہنچائیں مسلمانوں کو، جان لے لیں، تو یہ جان لینے والا کبھی کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے خون کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے آقا نے واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے شر سے وہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی شرارتوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور جس کے فتنوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آج جو ہے جتنے بھی شہدائے امت ہیں ہم ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، بالخصوص وہ عظیم مائیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے اللہ کی راہ میں شہید کیے، قربان کیے۔ وہ شہداء کا بڑا مقام ہے۔ شہید تو اس در سے اس در تک چلا گیا، وہ حقیقی معنوں میں جنت میں چلا گیا، لیکن لعنت تو اس پر پڑے گی کہ جس نے یہ ملعون والا کام کیا۔ اور قرآن نے بارہا اس بات کا حکم دیا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، انہیں موت نہیں آتی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اور شہید امجد صابری اور دیگر شہداء جنہوں نے
کبھی وطن کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اسلام کے نام پر نذرانے پیش کیے، قرآن کے نام پر نذرانے پیش کیے، اور حضور کے محبت کے نام پر نذرانے پیش کیے، تو شہید کا تو بڑا مقام ہے۔ لیکن وہ بدبخت جس نے کسی بھی شہید کی جان لی، اس پر کیا ہوگی؟ وہ دنیا میں بھی ملعون ہے، قبر میں بھی لعنتی ہے، اور حشر والے دن بھی اس پر لعنت پڑے گی۔ ان کو کوئی معافی نہیں ہے، ہر جرم کی معافی ہے، قاتل کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں، قاتل کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جو قتل کرنے والا ہوگا کل بروز قیامت بھی اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ اور ایک انسانیت کا جو قتل ہے، پوری پوری انسانیت کا بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور بالخصوص یہاں پر وہ مائیں، وہ عظیم مائیں، ماں باپ کی بڑی خدمات ہیں، اور ماں باپ ہمیشہ قربانیاں دیتے ہیں، ماں باپ ہمیشہ تربیت کرتے ہیں۔ یہاں پر کل ہم نے ایک بات چھوڑی تھی، اس بات کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ والدین اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تربیت بھی کرتے ہیں، ان کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں کہ مجھ کو رکھا چھاؤں میں، خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ اچھا، باپ اگر حیدر کرار ہو، باپ اگر محمد مصطفیٰ ہوں تو کیا مقام ہوگا؟ اب یہاں پر تربیت والی بات سنیے۔ جب امام حسن علیہ السلام اس کائنات میں آتے ہیں، میرے مصطفیٰ کو خوشخبری سنائی گئی، اور میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ ایک تو شکر ادا کیا، خوشی منائی، اور سب سے پہلا جو اولاد کا حق ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ جو میرے مصطفیٰ نے ادا کیا۔ اذنا فی اذن الحسن والحسین حین ولدا، کتاب کا نام ہے موجم کبیر، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 313، حدیث نمبر 926، اور خلاصہ بدر منیر اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 392، حدیث نمبر 2713، اور علامہ شوکانی نے نیر الاوتار کے اندر لکھا جلد 5 صفحہ 230 پر، اور اسی طرح یہ کتاب جو ہے سبل السلام کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہ اذان کون سی تھی؟ باقاعدہ ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے، ترمذی جلد 4 صفحہ 97، حدیث نمبر 1514۔ اچھا، ابو داؤد کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 4 صفحہ 328 ہے، اور حدیث نمبر 5105۔ اچھا، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، جلد 1 صفحہ 44، حدیث نمبر 118، کہ میرے آقا کے سامنے جب امام حسن علیہ السلام کو لایا گیا، پہلا حق جو ادا کرنا ہوتا نا اولاد کا، حضور نے اٹھایا، پیار فرمایا، اور آپ نے کان میں اذان سنائی۔ اور یہ پہلا حق ہوتا ہے مسلمان کے بچے کا کہ جب مسلمان کا بچہ اس کائنات میں آئے تو کان میں مصطفیٰ کا نام لے کر بتا دو کہ آپ کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، مصطفیٰ کے غلام کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ پہلا حق ہوتا ہے اولاد کا کہ اس کو پہلے اسلام کے بارے میں بتائیں، نبی کے بارے میں بتائیں، حضور کے صحابہ کے بارے میں بتائیں، حضور کے گھر والوں کے بارے میں بتائیں۔ کیا خوبصورت آپا بات کی ہے۔ آپا ابھی انہوں نے کہا کہ گود میں جیسے لیا اور رسول خدا نے امام حسن کے کان میں اذان دی، بالکل، اور جب آئے بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب کعبے سے 3 دن کے بعد علی کو لے کے آتی ہیں، سبحان اللہ، اور مولا علی آنکھیں نہیں کھول رہے، واہ واہ واہ، لوگوں نے سوچا کہ شاید نعوذ باللہ یہ نابینا ہوں گے، ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے؟ بی بی پریشان ہے، رسول خدا آئے، گود میں لیتے ہیں، اور جیسے رسول خدا نے گود میں لیا تو مولا علی نے آنکھیں کھولی اور بے ساختہ جملہ نکلا، علی کیا سناؤ گے؟ کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں، تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ ابھی آئے گی کتابیں، سبحان اللہ، ابھی کتابیں آنی تھیں، سبحان اللہ۔ آپ کیا کہیں گے؟ جب جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ابھی 10 برس سے اعلان رسالت کرنے میں، کیا بات اور ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت ذوالشیرہ میں اعلان رسالت فرمائیں گے، اور دنیا کو تب معلوم ہوگا کہ قرآن مجید بھی کوئی کتاب ہے، کون سی آیات مکے میں نازل ہوئی ہوں گی، کون سی آیات مدینے میں 10 نازل برس ہوں بعد گی، آنی تھی، ابھی 10 برس کیا باقی بات ہے۔ ہیں۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول کے ہاتھوں پر قرآن مجید کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ جو اللہ کے یہاں سے چنیدہ ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کے یہاں سے علم لدنی سے سرفراز ہو کر آیا کرتے ہیں، وہ ان باتوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ آپ کی بیک اسکرین پر امجد صابری کا چل رہی ہے نعتیں، تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کیونکہ آج آپ کی ٹرانسمیشن کا موضوع بھی ماں ہے، تو 2 چیزوں نے امجد صابری کو یہ، یعنی ہم اتنے سال بھی جب لائیو ٹرانسمیشن میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو امجد صابری کے متعلق تو 2 باتیں ایسی تھیں امجد صابری
साबरी के अंदर, एक वो नमाज के बहुत पाबंद थे, यानी लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती थी और वो कहते थे कि बस मैं 2 फर्ज पढ़ कर आ रहा हूँ और वो चले जाया करते थे। और दूसरा है कि वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा अताअत गुजार थे। मुझे याद है कि जिस साल उनकी शहादत हुई है तो हम लोग एक चैनल पे मौजूद थे। अच्छा, स्कॉलर्स का टाइम वो था, तो जो ऑडियंस में एक खातून ने कहा कि मेरे शौहर ऑफिस से आकर अपनी माँ के पास बैठ जाया करते हैं। अच्छा, वो होस्ट ने भी उनको कुछ समझाना चाहा। अच्छा, बिल्कुल रंग दूसरा था और अपने माहौल में बैठे हुए थे। हाँ, और अमजद साबरी का ज़ाहिर उस वक्त कोई मामला नहीं था, तो अमजद साबरी बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे। अच्छा, एक तो उनका बैठने का स्टाइल ये था कि वो सोफे पर आलती पालती उकड़ू मार के बैठ जाया करते थे। और अमजद साबरी ने कहा कि तुम कैसे कह रही हो कि वो अपनी माँ के पास बैठ जाता है, इसलिए कि वो उसको उसकी माँ ने बनाया है। यानी उस स्टूडियो का मंजर ही चेंज हो गया था। गुस्से में आ गए फुल। अमजद साबरी ने तो इतना गुस्सा कर रहे थे कि बस मैं क्या बताऊं। यानी इससे ये जाहिर होता है कि वो अपनी वालदा से कितना प्यार करते थे कि उन्होंने उस औरत से कहा कि तू कैसी बीवी है कि अपने शोहर को ये कह रही है कि माँ के पास ना जाए। अनम फिरोजी हमारे साथ मौजूद हैं, नात ले रहे हैं या ब्रेक पे जाएं? चलें, जब ब्रेक से आएंगे तो नात लेते हैं। नाज़रीन किराम, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, मेरा पसंदीदा टॉपिक है। माँ और शहीद अमजद साबरी को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। हमारे साथ रहिएगा। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं। क्यों आँख मिलाई थी और क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना बेखुद किए देते हैं। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तो तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो, तो तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं। और जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहा
کہ درشن کا تو درشن ہو، کہ درشن کا تو درشن ہو، اور نذرانے کا نذرانہ درشن